السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر بزرگان محترم، ملت کے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا ماہ مقدس بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں. روزے داروں کے روزے الحمدللہ چل رہے ہیں. سینکڑوں اللہ کے بندے اللہ رب العزت کی محبت میں اور اس کی قربت کی تلاش میں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں دن و رات کوشاں ہیں. اللہ رب العزت کے بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے عصیان کا، اپنے گناہوں کا اعتراف و اقرار کرتے اور کر رہے ہیں. اس کی بارگاہ میں اپنی معافی کے لیے ہاتھ اٹھا کر بار بار اپنے عجز کا، اپنی کمزوری کا اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. اس کی رحمت سے معافی کی امید کے ساتھ اور پھر جنت کے حصول کے لیے، جنت کی طلب کے شوق میں جہنم سے چھٹکارا اور آزادی پانے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے بارے میں قرآن مقدس میں فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک جب کبھی آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے بندے قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں. قرآن پاک کو پڑھنا اپنے لیے سعادت اور خوش نصیبی سمجھتے ہیں. سینکڑوں وہ بندے ہوتے ہیں کہ جن کی عمریں 60 اور 70 اور 80 سال کی ہو جاتی ہیں. اس بڑھاپے کے عالم میں مردوں کو بھی دیکھا گیا اور خواتین میں بھی یہ جذبہ کہ 70 ایئرز تقریباً ایج ہو چکی ہے، اعضائے جسمانی کمزور پڑ گئے ہیں، لیکن قرآن پاک کے ساتھ ان کا عشق اور تعلق، قرآن پاک کے ساتھ ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ سحر کے بعد قرآن مقدس کو کھولتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں. حتیٰ کہ ایسے کئی ضعیف احباب مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں کہ جو
70 سال کی عمر میں صبح سحر کے بعد شروع کر رہے ہیں، افطار سے قبل 10 پارے اللہ رب العزت کے کلام کے پڑھتے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں، جنت کے تذکرے پر آنسو بہہ رہے ہیں، جہنم کے تذکرے پر اس سے بچنے کے لیے دعائیں دل میں مانگتے ہیں، اور پھر رحمت کے تذکروں پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی قدرت کے عجائبات کے تذکروں پر فرحت و شادمانی کے ساتھ اپنے ایمان اور اتقان اور اپنے عقائد کو پختہ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے بندے آج بھی اللہ کے موجود ہیں، اور صبح قیامت تک ایسے بندے اس روئے زمین پر اللہ کے رہیں گے۔ لیکن مجھے معاف کریں، بعض وہ بدنصیب بھی ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور قرآن مقدس کا مہینہ آ گیا، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، جس میں قرآن مقدس آسمان سے اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی راہ بتانے کے لیے، انسان کو گائیڈ کرنے کے لیے اور انسان کو کا رشتہ خالق کائنات سے جوڑنے کے لیے اللہ نے یہ کلام جو عطا فرمایا۔ آج بھی بدنصیبی ہے کہ سینکڑوں ایسے ہچے کٹھے نوجوان ہوتے ہیں جن کے بازوؤں میں اللہ نے طاقت دی، جن کو اللہ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، جن کے منہ میں اللہ نے زبان اور دانت رکھے ہیں، جن کو اللہ نے چمکتی ہوئی آنکھیں دی ہے، اور جن کو اللہ نے طاقت والے ہاتھ دیے ہیں، جن کو اللہ نے پیر دیے ہیں، جن کو اللہ نے دماغ کی صلاحیت دی ہے، لیکن بدنصیبی ہیں کہ وہ آج بھی اللہ کے کلام کو کھولنے کو تیار نہیں، جن کی عمریں 20 برس گزر گئی اور پھر جن کی عمریں 21 برس کو پہنچ گئیں، لیکن وہ آج بھی اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ میں ٹھٹ رہوں گا اور میں کسی قیمت پر اللہ کے کلام کو نہ کھولوں گا نہ پڑھوں گا۔ ایک نہیں بلکہ منٹ پر اور گھنٹے پر اور ایک ساعت پر میں اپنا واٹس ایپ چیک کروں گا، میں سوشل میڈیا پر سرگرم رہوں گا، اور پھر یعنی جتنے ایپس نئے آتے ہیں وہ تمام کے تمام متحرک رہوں گا، ان میں فعال رہوں گا، ان میں سرگرم رہوں گا، ان میں سے کسی ایک کو مس کرنے کو میں تیار نہیں رہوں گا۔ اپنے رشتہ داروں سے بار بار خیریت، بلا وجہ کے سلام خیریت کے میسیجز کروں گا، لیکن مبارکبادیوں کے میسیجز کروں گا، رمضان کا دوسرا جمعہ مبارک، رمضان کا تیسرا جمعہ مبارک، اور فلاں یعنی سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے، رمضان میں یہ کرنا چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، لیکن میرے دوستوں میسیجز میں تو بہت آگے نظر آتے ہیں، گویا یہ قرآن پاک کے سلسلے میں انتہائی متحرک، لیکن قرآن پاک اپنی زندگی میں عملی طور پر اگر جائزہ لیا جائے، قرآن سے جن کا کوئی تعلق نہیں ایسے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن گویا اللہ نے ان کے لیے نازل نہیں کی، قرآن گویا اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے نازل نہیں کی۔ آپ یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ روز محشر جب اللہ رب العزت تمام انسانوں کو اکٹھا فرمائیں گے اور تمام انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور رسول اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے بعد خوش نصیب بندوں کو بلا کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور ریکمینڈ کریں گے، اے باری تعالی اس بندے کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، اس بندے کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ جام کوثر کے پیالے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے دیے جائیں گے، لیکن بعد بدنصیب وہ ہوں گے، اور ایک وہ گروہ بھی آئے گا کہ اللہ کے رسول خود اپنی زبان مبارک سے اللہ کے عرش کے پایوں کو پکڑ کے تھام کر یوں کہیں گے، اے اللہ میری امت کے یہ وہ بدنصیب ہے، اور میری امت کے یہ وہ بدشخص ہیں، اور یہ وہ بدبخت ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن سے کوئی تعلق نہیں رکھا، جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو دور رکھا اپنی زندگیوں سے۔ اے اللہ آج آپ اپنی رحمت کی نگاہ ان پر نہ ڈالیے، فرمائے آپ کا رسول آپ سے شکایت کر رہا ہے، اللہ کا رسول اللہ سے شکایت کر رہا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔
وہ قوم اور وہ امت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، کیسے رول ماڈل بن سکتی ہے، جن کو اللہ نے اتنا عظیم الشان کلام دیا، جن کو اللہ نے اتنا عظیم الشان قرآن دیا، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن وہ کلام ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس قرآن کو رہبر بنایا ہے، اس قرآن کو ہادی بنایا، اس قرآن کو ہدایت کی منزلوں میں ارتقاء کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اقرأ ورتل، اسی لیے کہا جائے گا جب لوگ جنت کے فیصلے ہوں گے، حافظ قرآن اور حاملین قرآن اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اقرأ ورتقی ورتل، کہ پڑھتا جا، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب اور منزلوں پر چڑھتا جا فرمایا۔ یہ اعزاز ہوگا۔ میرے عزیز نوجوانوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے بے شمار واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ام المومنین اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے ابو جان کا معمول یہ تھا کہ وہ رکعت باندھ لیتے تو اللہ کے کلام کی تلاوت پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، رقت ان پر اتنی زیادہ طاری ہوتی کہ ہچکیاں نکل جاتی اور آواز سے رونا شروع کر دیتے۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوتے، اللہ کے مبارک کلام کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، رونے لگتے اور زارو قطار روتے اور یوں کہتے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا پاک کلام ہے، یہ میرے پروردگار کا پاک کلام ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آہستہ سے اس کلام مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سینکڑوں ایسے واقعات تھے۔ اعمش کوفی یا اعمش مدنی یا امام عاصم کے بارے میں یہ بات لکھی ہے، امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اسے نوٹ کیا ہے، اور اسی طرح تاریخ کے اور مستند ترین حوالوں سے 3 معتبر کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ انہوں نے 70 تابعین سے قرآن سیکھا، 70 تابعین سے قرآن سیکھا۔ قرأت کے بڑے امام تھے، مدینہ منورہ میں تقریباً 70 ایئرز بلکہ 73 ایئرز تک قرآن مقدس کا درس دیا کرتے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ جب کبھی بات کرنے کے لیے یا اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے اپنی زبان کھولتے، اپنا منہ کھولتے، تو مشک کی طرح سے ان کی زبان سے اور ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ لوگ پریشان رہتے، بار بار لوگ ان سے پوچھتے، لیکن آخری وقت تھا، وہ اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، ان کے شاگردوں نے اطراف سے گھیرنا شروع کیا۔ آپ حیرت کریں گے، امام مالک رحمہ اللہ جیسے امام کا یہ فرمان تھا کہ قرآن آج اعمش سے زیادہ صحیح قرأت کے ساتھ کوئی اور نہیں پڑھ سکتا فرماتے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے اعمش آج مدینہ منورہ میں قرأت کے امام ہیں فرمایا۔ ان کا جب انتقال کا وقت آیا، شاگرد اطراف سے جمع تھے، بار بار ان کے شاگردوں کی طرف سے یہ معروضہ رکھا جا رہا تھا، آپ برائے مہربانی بتائیے، اپنا راز جاتے جاتے اللہ کے لیے بتائیے۔ امام اعمش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو بہنے لگے، اور آہستہ انہوں نے فرمایا کہ یہ راز تھا، لیکن تم نے اس راز کو فاش کرنا چاہا۔ آخری لمحات ہے، میں جا رہا ہوں، میرے حق میں دعا کریں، لیکن میں راز بتا دوں، میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک مجھے نیند کی کیفیت محسوس ہو گئی اور میں لیٹ گیا وہیں روضہ رسول کے قریب میں۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو میں دیکھا تو میں اٹھ کے ادب سے کھڑا ہو گیا، نیند کی بات ہے، اور پھر انہوں نے سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آمش قریب ہو جا، آمش قریب ہو جا، حتیٰ کہ میں اللہ کے نبی کے قریب ہو گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمش تیرا قرآن پڑھنا تیرے نبی کو بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، اے آمش تو اپنا منہ میرے قریب کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکال کر میرے منہ میں ڈال دیا، اور پھر اس عصر کے نماز کے بعد کا وقت تھا، اللہ کی قسم اٹھنے کے بعد میں نے مشک کی خوشبو کو محسوس کیا، اور میری موت کا وقت آ رہا ہے، آج تک بھی میں اس طرح کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام کی محبت کے واقعات ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جبرائیل امین آسمان کی بلندیوں سے آتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جبرائیل امین کو جو ملائکہ کے سردار تھے ان کو اللہ کے نبی اپنا قرآن سناتے تھے، اور جبرائیل امین بھی اللہ کے نبی کو قرآن سناتے تھے۔ کیا عشق تھا قرآن کے ساتھ، کیا تعلق تھا قرآن کے ساتھ۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق کو جوڑنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے کلام کو جو قوم چھوڑ دیتی ہے وہ قوم بلاؤں میں پڑ جاتی ہے۔ یہ میرا قول نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو قوم اور جو امت اللہ کے کلام کے ساتھ ظلم کرتی ہے اس قوم پر وبائیں ابل پڑتی ہے۔ فرمائے اللہ کے لیے میں اور آپ سوچیں میرا اور آپ کا تعلق قرآن مقدس کے ساتھ کیسا ہے، میرا اور آپ کا رشتہ قرآن کے ساتھ کیسا ہے۔ یاد رکھیں اور ضرور یاد رکھیں، پھر کہتا ہوں یاد رکھیں، اللہ کے لیے کسی حافظ قرآن کو کبھی ذلیل نہ کریں، کبھی اس کے دل کو چھلنی نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ حافظ قرآن کا سینہ اللہ کے کلام کا صندوق ہوتا ہے، حافظ قرآن کا سینہ اللہ کے کلام کی رحل ہوتی۔ آپ حیرت کریں گے، بعض احباب مختلف تعویلیں کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں فلاں صحابی رسول کو اس طرح بھرے مجمع میں روک دیا گیا۔ آپ یاد رکھیں امیر المومنین کا معاملہ الگ تھا، فہم و فراست کا معاملہ آپ بیت المال کے کندھوں کی ذمہ داری امیر المومنین پر تھی، لوگوں کے مال کی امانت کی ذمہ داری امیر المومنین پر تھی۔ یاد رکھیں اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ کے کلام میں اپنے چہرے کو دیکھیں، اللہ کے کلام کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اللہ کے کلام کے ساتھ اپنی زندگیوں کو جوڑ کر مضبوط کریں۔ سبیتا ایک وہ خاتون تھی جو بہت مالدار قسم کی، لیکن یاد رکھیں ایک دفعہ وہ مدینہ منورہ کے نواحی علاقوں میں یا ملک شام کے علاقوں میں بازار میں گئی، بہت مال و دولت رکھتی تھی۔ بازار گئی، جا کر دیکھا ایک غلام کھڑا ہے دھوپ میں، کالا کلوٹا ہے، چہرے کے اعتبار سے بد شکل اور بدصورت ہے، لیکن سورج ڈھلتا گیا، کوئی اسے خریدنے والا نہیں تھا، کمزور تھا، لاغر تھا۔ لوگ آتے گئے، بھئی یہ کالا ہے، شکل کے اعتبار سے بدصورت ہے، کالا کلوٹا ہے، وزن وغیرہ مزدوری نہیں کر پائے گا، اسے کون لے گا، کون اٹھائے گا؟ لوگ رد کرتے گئے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ ایک خاتون سبیتا جو تھی وہ پلٹ کے جانے لگی، اس غلام کے مالک نے آواز دے کر کہا کہ کم از کم پیسے تم آدھے دو یا نہ بھی دو چلے گا، اسے ذرا پکڑ کے لے جاؤ یہاں سے۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی لینے والا نہیں ملا، حتیٰ کہ سبیتا نے کچھ قیمت دے کر اس کو خرید لیا اور لائی اور لا کر رکھا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے یا پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ
وہ بھی اس تجارتی سفر پر تھے. اچانک ان کو قرض کی ضرورت پڑی. قرض لیے. قرض لینے کے اس عورت کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت سخی ہیں. وہاں سے قرض لیا گیا. غرض یہ کہ عبد الرحمن ابن عوف واپس آ رہے تھے. وہ عورت اس نے بھی عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ واپسی کا ارادہ کیا، حتیٰ کہ دونوں کا نکاح ہو گیا. جب نکاح ہو گیا وہ جا رہے تھے تو اس غلام نے کہا، اس غلام سے سبیتا نے کہا کہ میں تمہیں یہاں آزاد کر رہی ہوں. غلام ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، آپ نے مجھے خریدا بازار سے، میں آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا. آپ اپنے ساتھ ہی رکھیں، جو کھلانا ہے کھلائیں، ننگا رکھنا ہے رکھیں، بھوکا رکھنا ہے رکھیں، پیاسا رہنا ہے میں گوارا کر لوں گا، آپ کو چھوڑ کر میں جانا گوارا نہیں کروں گا. حتیٰ کہ مدینہ طیبہ اس کو لا لیا گیا، مکہ مکرمہ اس کو لا لیا گیا. اور پھر حضرت عثمان عبد الرحمن ابن عوف، ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، عبد الرحمن ابن عوف ابھی مسلمان نہیں ہوئے. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بتایا اور یوں کہا کہ میں اللہ کے نام پر اللہ کی توحید کو میں تسلیم کر چکا ہوں، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لا چکا ہوں. اے عبد الرحمن تم بھی ایمان قبول کر لو. حتیٰ کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ بھی مسلمان ہو گئے. سبیتا کے سامنے انہیں وہ بات رکھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی. اور پھر غلام سے کہا اب تو مذہب ہمارا الگ ہو گیا، اب تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو. غلام نے کہا کہ جو آپ کا مذہب ہوگا وہی غلام کا مذہب ہوگا. حتیٰ کہ وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. عمر ابن فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا. بعد میں وہ غلام قرآن سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے لگا. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک قافلہ دور و دراز کے لیے جہاد کے لیے نکلا. فجر کی نماز کے لیے اذان دی گئی اور جماعت کے لیے صفیں درست کی جا رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفوں میں تلاش کر رہے تھے کچھ، اور جا کر دیکھا ایک شخص کو حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا اور پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے امامت کے لیے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. وہ غلام زار و قطار رونے لگا اور اس کی ہچکیاں نکل گئی. اور پھر لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے اے نوجوان، کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو اس غلام کی چیخ نکل گئی اور اس نے یوں کہا ایک وہ زمانہ تھا کہ یعنی مجھے صبح سے شام تک بیچنے کے لیے لایا گیا تھا. صبح کو لایا گیا، سر پر دھوپ کی شدت پڑی رہی، پیروں یعنی چپل نہیں تھی اور تلوے جلنے لگے تھے. صبح سے شام ہو گئی، لوگ آ کے یوں کہتے تو کالا غلام ہے، تو کلوٹا غلام ہے، تو بالکل لاغر اور دبلا ہے، تجھے کون خریدے گا؟ طرح طرح کے تانے مجھ پر کسے جانے لگے. لیکن آخرکار مجھے سبیتا نے خرید لیا اور میں اللہ کے نبی پر ایمان لے آیا اور میں قرآن سیکھنے لگا. آج اللہ کے کلام کی طاقت اور برکت ہے، حافظ قرآن میں ہو گیا. اللہ کے کلام نے مجھے یہ عزتیں دی ہے کہ جلیل القدر صحابہ موجود ہے. اور پھر امامت کے لیے سیدنا عمر امیر المومنین نے اس غلام کو مسلح پر آگے کیا ہے. فرما میرے عزیز دوستو، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سنا ہوگا. جلیل القدر صحابہ ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عبد الرحمن ابن عوف موجود ہیں، حذیفہ ابن الیمان موجود ہیں، اور پھر مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، سلمان فارسی جیسے رئیس زادے موجود ہیں. جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے بلال کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا اے بلال قم، رب کعبہ کی قسم کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھو اور اللہ کا نام یعنی اذان دینے کے لیے تمہارا حق ہے. فرمایا میرے عزیز دوستو، اللہ کے لیے قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں. قرآن پاک میں بلا وجہ تعویلیں کرنا، قرآن پاک کے ترتیل اور ترتیب کے سلسلے میں اور قرآن پاک کی تلاوت کے سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض باتوں کو قیامت کی علامت قرار دی ہے. پڑھیں آپ کتابوں میں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے ساتھ تعلق کو جوڑنے، قرآن پاک کے ساتھ
اپنے تعلق کو مضبوط کرنے، قرآن پر فریفتہ ہونے، قرآن سے عاشقانہ لگاؤ لگانے اور قرآن پاک کو ادب سے سیکھنے، اور قرآن جن کے پاس آپ نے قرآن پڑھا ان اساتذہ کا ادب کرنے کہ اللہ مجھے اور سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔